نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ کل آپ نے دفن میت کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا، آپ سن رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں کل یعنی آج عرض کروں گا۔ دفن میت کے وقت میت کو سرہانے کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق آگ سے پکی ہوئی شے جس کو آگ سے عذاب دیا گیا ہے اس کو ایمان والے کی لاش سے جدا رکھنا چاہیے۔ پہلے زمانہ میں گھڑے وغیرہ ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ لحد کو بند کیا جاتا تھا، علماء اس سے منع فرماتے تھے۔ فی زمانہ عموماً پکی اینٹ استعمال کی جاتی ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو پکی اینٹ استعمال کی جاتی ہے، بلا وجہ تو چاہیے ہی نہیں۔ لیکن اگر پکی اینٹ استعمال کی جائے تو بہت بہتر ہی ہوگا کہ اس کے اندر ایک ایک کچی اینٹ لگا دی جائے اور زمین پر بھی مٹی یا دھول وغیرہ بچھا دی جائے تاکہ اس کی لاش کے قریب، میت کے قریب وہ اینٹ نہ آئے جس کو آگ سے عذاب دیا گیا ہے، اور یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ جب قبر تیار کر لی جاتی تو اس کے اوپر اگربتیاں وغیرہ جلا دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس سے منع فرمایا کہ ایمان والے کی قبر پر آگ لے کے نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات چراغ وغیرہ جلاتے ہیں، بلا عذر چراغ جلانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو پھر جدا بات ہے، ضرورت نہ ہو تو چراغ نہیں جلانا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو، مثلا قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے تو قبر کی ایک طرف چراغ جلایا جائے گا، قبر کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، یہ ناجائز ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ قبر کے سرہانے ایک دیا رکھنے کے لیے وہ ایک تاکچہ سا بنا دیتے ہیں، پھر ہر جمعرات کو وہاں دیا جلاتے ہیں۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ جتنی رقم آپ نے وہاں خرچ کرنی ہے میت کی جانب سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کر دیں، مسجد کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، اس کا اس کو فائدہ ہوگا، چراغ جلانے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جس وقت میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں لٹایا جائے گا تو اس وقت اللہ رب العزت جل وعلا کے سپرد کرنا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا یہ بہت بہتر ہے، یعنی اس کو آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور مستحب بھی۔ اس کے بعد پھر جب اس کو میت کو قبر میں لٹا دیا جائے، اس کے اوپر تختے وغیرہ رکھ دیے جائیں یا سلیٹ رکھ دی جائے یا جو بھی عمل کیا جائے تو 3 لب بھر کر اس پر مٹی کے ڈالنا سرہانے کی جانب میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح قبر کو تیار کیا جاتا ہے قبر کو تیار کر لیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی مٹی نکلی ہے اس سے زائد مٹی قبر پر نہ ڈالی جائے۔ جب قبر تیار ہو جائے تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور میرے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت کون مکان ہے نے خود تیار کی تھی، کروائی تھی، یعنی جب قبر تیار ہو رہی تھی میرے کریم آقا بھی اس میں شامل تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا، وہ پانی کا مشکیزہ لے کے آئے تھے اور قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ خود میرے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت کی قبر انور پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہ سنت ہے، ثواب کا عمل ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث مبارکہ ایک سے زیادہ مرتبہ سنی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے، صحابہ کرام معیت مصطفیٰ کریم میں حاضر تھے، تو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت علیہ وسلم کی سواری ایک قبر کے قریب اچھلی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا 2 قبریں تھیں، فرمایا ان قبر والوں کو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عذاب ہو رہا ہے،
میرے کریم آقا کی نگاہ کرم نے ملاحظہ فرما لیا، فرما لیکن قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور سبب عذاب وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تمہارے نزدیک بہت بڑی بات ہو، یعنی ہے تو بڑی بات لیکن تمہارے نزدیک اس کو بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، یعنی تم اس کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ میرے کریم فرمانے کہ ایک کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ اگر آپ باہر جنگل بیابان وغیرہ میں کھیتوں میں پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت یہ چیز صورتحال ہوتی ہے، یا آج کل کا فیشنیبل طبقہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہاں بھی یہ صورتحال پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اس بنا پر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے قبل مبارکہ فرمایا کہ کھجور کی ایک شاخ منگوائی، یعنی تازہ کھجور کی ایک شاخ سرسبز و شاداب، اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیا، اور فرمانے لگے میں امید رکھتا ہوں جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، اس لیے قبر پر کوئی ایسی شے ڈالنا جو سرسبز ہو یعنی تازہ ہو، جس طرح ہم گلاب کے پھول ڈال دیتے ہیں یا کوئی شاخ یا کوئی ٹہنی رکھ دیتے ہیں، یہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے ٹہنی وغیرہ رکھنا، اور پھول بھی اسی قبیل سے مانے جائیں گے۔ دفن میت کے بعد سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ شریفہ کا پہلا حصہ یعنی ہم المفلحون تک 5 آیات مبارکہ اور پائنتی کی جانب آمد رسول سے لے کے سورہ بقرہ شریفہ کے آخر تک کا تلاوت کرنا عمل مستحب ہے۔ پھر وہاں اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ میت کے ثابت قدمی کے لیے سوالات کی آسانی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اور تلقین میت بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز عمل ہے۔ پھر ہم یوں بھی کرتے ہیں کہ جب ہم قبرستان سے باہر نکلتے ہیں دفن کرنے کے بعد تو رواج یہ ہے کہ جی 70 قدم چلنے کے بعد پھر دعا کی جائے۔ 70 قدم کوئی ضروری نہیں ہے، اصل مقصد دعا کا کرنا ہے۔ آپ کا جی چاہے تو جب آپ قبر پر کھڑے دعا کریں اس وقت، جی چاہے تو جب قبرستان جائیں اس وقت، جی چاہے تو جب قبرستان سے نکلیں اس وقت، سارے ایمان والوں کے لیے جو بالخصوص اس قبرستان میں ہیں ان سب کے لیے دعا مانگ لیں، ان کے لیے احسان ثواب کا اہتمام کر لیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، ارشاد گرامی قدر ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت جل وعلا کسی کا درجہ بلند فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ فوت شدہ ہوتا ہے، وہ انسان مرد ہے یا عورت، جنت میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے رب ذوالجلال اسے فرماتا تیرے بعد والوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس بنا پہ اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کن معانی میں؟ مرحومہ کا معنی ہوتا ہے جس پر رحمت نازل فرما دی گئی ہے۔ لفظ مرحوم کا لفظی معنی مرحوم مفعول کا صیغہ ہے، رحم کرنے والا، رحم فعل ہے، رحم رحمت کرنے والا، مرحوم مفعول کا صیغہ جس پر رحمت کر دی گئی ہے۔ تو ہم اپنے سے جدا ہو جانے والوں کے لیے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے لفظ مرحوم استعمال کرتے ہیں۔ مرحوم کا معنی مرا ہوا نہیں ہوتا، ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ مرحوم کا معنی مرا ہوا ہے، مرحوم کا معنی مرا ہوا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرما دی ہے۔ ان معنی میں بھی مرحوم ہوں اور آپ بھی مرحوم ہیں، یعنی ہم سب پر اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ تو امت مرحومہ میری کریم آقا کی ساری امت کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی امت جس امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا میرے نبی کے صدقہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کے معانی میں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کئی امتی ایسے ہوں گے کہ جب ان کو دفن کیا جائے گا
تو وہ گناہگار جہنمی ہوں گے، اور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو جنتی ہو چکے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام بھلا وہ کیسے کہ ان کو تو مرنے کے بعد عمل کرنے کا موقع کب ملا یا توبہ کرنے کا موقع کب ملا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا بعد والوں کی دعا کی وجہ سے۔ ایک طویل واقعہ ہے، میں وہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کروں گا، پھر مسائل رہ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے کہ کوئی عورت حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ اس سے عرض کیا کہ میری بیٹی تھی جو مجھ سے جدا ہو گئی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ آپ نے اسے سورہ الحاق متکاثر پڑھنے کو حکم دیا نماز کے اندر اور خود دعا مانگ دی۔ چند دن کے بعد وہ عورت واپس آئی تو بہت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا تیری بیٹی کی تجھے زیارت نہیں ہوئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے حسن بہتر تھا میں اپنی بیٹی کو نہ دیکھتی۔ فرمانے کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس عورت نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، روتی ہوئی چلی گئی۔ رونا اتنا دردناک تھا کہ حسن بصری بھی رو دیے۔ حضرت امام حسن بصری نے چند دن کے بعد خواب دیکھا کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں بڑا ہی حسین و جمیل ایک باغ آیا۔ آپ باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باغ کے درمیان میں ایک تخت ہے جس پر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے گرد گرد کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہت حسین و جمیل ہیں جو اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ نے نظر جھکا لی کہ ایک نظر پڑ گئی تھی، دوبارہ جھکا لی تو اس لڑکی نے کہا کہ حسن یہ بھی کیا بے مروتی ہے، قریب سے گزرے مجھے سلام بھی نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ تو اس لڑکی نے تعارف کروایا کہ میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ وہ تجھے جہنم میں دیکھ رہی ہے، میں شاید تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا کہ اس لڑکی نے کہا میں اسی حال میں تھی، یعنی جہنم میں تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی ہمارے قبرستان کے قریب سے گزرا، اس سے بارگاہ ساتھ امام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، پھر اس کا ثواب ہم اہل قبرستان کو بخش دیا، بس اسی کے صدقہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے آپ ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ مولانا قاسم نانوتوی یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، ایک لڑکا رونے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹے تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس سے کہا کہ حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں نے دیکھا کہ میری ماں کو معاذ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سزا دی جا رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ صرف بیٹے کو اللہ نے کیا ایسی نظر و نگاہ عطا فرما دی ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں کو سزا مل رہی ہے۔ اس کا رونا بڑا دردناک تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے مجھے اس کی حالت پہ رحم آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر کسی فوت شدہ کی روح کے لیے ایک روایت میں 1,25,000 مرتبہ، ایک روایت میں 1,00,000 مرتبہ، ایک روایت میں 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر احسان ثواب کیا جائے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے اس مطلوبہ تعداد میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا تھا تو میں نے دل میں عرض کیا مولا تعالیٰ وہ کلمہ طیبہ جو میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا ہے اس بچے کی ماں کی روح کو بخش دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں نقل کرتے ہیں کہ یوں ہی آپ نے یہ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، وہ بچہ ہنسنے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا بابا جی مجھے معلوم نہیں سبب کیا بنا کہ میں نے دیکھا فرشتوں نے میری ماں کو جہنم سے نکالا اور جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے نقل کیا، یہ بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے نقل کیا کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا پتہ مجھے بچے کے کشف سے چلا، اور بچہ سچا ہے اس کا پتہ مجھے حدیث سے چلا کیونکہ میں نے تو بچے کو بتایا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ حدیث بارکہ ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے ہم یہ ختم شریف دلاتے ہیں، تیجے کا سوم کا ختم شریف دلاتے ہیں، اس لیے دلاتے ہیں
کہ تنہا آپ بھی اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا، چلو سارے مل کر پڑھ لیں گے، پھر اس کی روح کو احصال ثواب کر دیا جائے گا تاکہ مرنے والے کے درجات بلند ہو جائیں۔ تعزیت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے اور بہت اجر اور ثواب ہے تعزیت کا کرنا۔ بار بار تعزیت کرنا مکروہ ہے، ایک مرتبہ تعزیت کی جائے گی، بار بار تعزیت نہیں کی جائے گی، بار بار تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ بعض دوست یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس چیز پر کچھ شاید دکھ بھی آتا ہے کہ شاہ جی بار بار تعزیت کرنے کے لیے نہیں آتے، کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی آج بھی نہیں آئے، کل بھی، وہ بار بار نہیں آتے۔ دراصل میں اپنے آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں، حضور نے منع فرمایا ہے بار بار تعزیت کرنے سے۔ ایک مرتبہ تعزیت کی جائے گی، اور ایک مرتبہ تعزیت میں اس وقت کر لیتا ہوں جب جنازہ پڑھاتا ہوں، تعزیت ہو جاتی ہے جب جنازہ پڑھا دیا، یا میں نے کل شیف کا ختم شیف دیا پھر بھی تعزیت ہو گئی۔ تو بار بار تعزیت کرنا مکروہ ہے، ہم کرتے ہیں لیکن یہ عمل درست نہیں ہے، عمل مکروہ ہے۔ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کا لینا بہتر ہوگا، 3 دن سے زیادہ تعزیت کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہم 9 دن تک بعض اوقات وہ چٹائیاں بچھائے وغیرہ بچھا کے بیٹھتے جس کو پھوڑی بچھانا کہتے ہیں، 3 دن تک مسنون ہے، 3 دن سے زیادہ مکروہ ہے۔ کہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو بہت ہی اعلیٰ قوانین دیے کہ وہ 9 دن تک بیچارے کو نہ روک کے رکھو۔ بار بار تعزیت کیوں نہیں کی جائے گی؟ تاکہ اس کے غم کو بار بار تم تازہ نہ کرو، اس کو اور بھی کام کاج ہوں گے، اس کو روکے نہ رکھو۔ وہ 3 دن تک، ہاں اگر قرب و جوار کے نہیں ہیں، آپ دور دراز کے علاقہ میں رہتے ہیں تو جب بھی آپ کو موقع ملے گا تعزیت کر لیں گے، لیکن قریب کے رہنے والے 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں۔ تعزیت کرتے ہوئے یا ویسے جس وقت اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں تو میت کی ایسی صفات کا بیان کرنا جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی گناہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم کچھ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کہ اگر تم اس کی ایسی صفات بیان کرو گے جو اس کے اندر نہیں ہے، فرشتے اس کو کچوکے دیتے، پوچھتے تو ایسا تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ جس طرح ہماری عادت ہے، ہم تو فوت ہو جائے نا کوئی تو اس کی قبر پر کوئی چودھری صاحب لکھتے ہیں، اور اگر کوئی پیر صاحب فوت ہو جائے تو 2 3 4 لائنیں اس کے لقبوں میں لکھ دیتے ہیں، فلاں 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 القاب۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ کون ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ القابات قبر پر لکھنے نہیں چاہیے، وہاں عاجزی انکساری کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں غرور اور تکبر کو گنجائش نہیں ہے۔ میں نے احصال ثواب کے لیے ختم شیف کا ذکر کر دیا تھا، یاد رکھیے اگر مرنے والے کی اولاد نابالغ ہے، جو آدمی فوت ہوا، مرد فوت ہوا، اس کی اولاد نابالغ ہے تو اس کی وراثت سے احصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی اولاد نابالغ ہے تو اس کی وراثت سے احصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر اس کا کفن اس کی وراثت سے ہے، کفن اس کی وراثت سے ہے تو عموماً بعض علاقوں میں ایک، بعض علاقوں میں 2 کپڑے نکالتے ہیں جو کفن کے علاوہ ہوتے ہیں، ایک چادر اور ایک جائے نماز۔ چادر عام طور پر جو قبرستان میں تکیہ پہ بندہ بیٹھا اس کو دے دیتے ہیں، بعض علاقوں میں رواج ہے، جس طرح ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ ایک کپڑا نکالتے ہیں جس کو جائے نماز کا نام دیتے ہیں، وہ بھی کفن ہی سے نکالا جاتا ہے۔ اگر میت کے ورثاء نابالغ ہیں اور وہ کفن میت کی وراثت سے ہے تو ان کپڑوں کا نکالنا حرام و ناجائز ہے۔ صرف ضرورت کا خرچہ کیا جائے گا، بغیر ضرورت کا نہیں۔ نابالغ نہ ہوں، میت کے ورثاء بالغ ہوں، وہ سارے اس بات پر راضی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کریں، جس طرح بھی وہ چاہیں خرچ کریں۔ لیکن اگر کوئی نابالغ ہو تو جب تک نابالغ کا حصہ نہ نکالا جائے گا اس کی وراثت سے خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر جو بالغ افراد ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کر لیں، ختم شیف کا وہ اہتمام کرتے ہیں اپنی طرف سے کر لیں۔ یعنی میری اس گفتگو کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ نابالغ کی رقم کو اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی اجازت کے ساتھ، وہ اجازت دینے کا اہل نہیں ہے، نابالغ کی اجازت نہیں مانی جائے گی، وہ اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔
اس لیے بلا اجازت یا اجازت لے کر بھی اس کی رقم کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ بالغ حضرات اپنی جیب سے کر لیں، یا سارے بالغ ہیں تو اپنی طرف سے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیجے کے موقع پر یا 40ویں کے موقع پر یاد رکھیے کوئی دن کا تقرر کرنا کہ تیسرا دن ہی ہوگا کوئی ضروری نہیں، جس طرح آج کل ہمارے یہاں رواج دوسرے دن کا ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تیسرا دن انتہائی دن تعزیت کا اس لیے تیسرا دن رکھا جاتا تھا۔ جب بھی آپ احساری ثواب کا اہتمام کرنا چاہیں، تیسرے دن، چوتھے دن، 5 دن، چھٹے دن، 20ویں دن، مہینے کے بعد، سوا مہینے کے بعد، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ احساری ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن دعوتیں کہنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب گناہ ہے۔ دعوتیں لوگوں کو کہنا کہ جی ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اماں جی فوت ہو گئی ہیں، یا فلانی بزرگ دادا جی فوت ہو گئے ہیں، تو فلاں فلاں کے گھروں میں دعوت کہو کہ ایک آدمی کی روٹی ہمارے یہاں۔ یہ دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، غمی کے موقع پر نہیں ہوا کرتی، یہ ناجائز ہے۔ علماء کرام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ لوگوں کو دعوتیں دے کر لوگوں کو اکٹھے کر کے پھر کھانا کھلانا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر آپ میں ہمت ہے تو، اگر ہمت نہیں تو نہیں، قرض لے کر نہیں گناہ ہوگا، قرض لے کر نہیں۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت و توفیق دی ہے، آپ اپنے والدین کی جانب سے، عزو کربا کی جانب سے، دادا پردادا کی جانب سے سارے ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کریں۔ مسجد کی خدمت کر دیں، کسی مدرسہ کی خدمت کر دیں، یتیم و مسکین بیوہ کی خدمت کر دیں، یا کھانا پکا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیں، جس کو ہم ختم شید لانا کہتے ہیں۔ اس پہ سب کو بلائیں، امیر بھی آئیں، غریب بھی آئیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلانا چاہتے ہو تو کھانا کھلائیں، لیکن دعوتیں نہ کہیں کہ ہمارے یہاں فلاں کی دعوت ہے۔ اطلاع دی جا سکتی ہے، اطلاع دی جا سکتی ہے، لیکن دعوت نہیں کہی جا سکتی۔ بلکہ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کے ارشاد گرامی قدر ہے، جس پر ہم عمل نہیں کرتے، جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غربا کو ددکار دیا جائے، فقراء کو نکال دیا جائے، وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ولیمہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، شادی کے موقع پر، اور ہم کسی غریب کو قریب نہیں پٹکنے دیتے ہیں، منگتے آ جاتے ہیں تو جلدی سے ددکار دیتے ہیں ان کو، عمراء کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بدترین وہ ولیمہ ہے جس میں غربا کو ددکار دیا جاتا ہے، فقراء کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سالے ثواب کا اہتمام کریں تو بالخصوص غربا اور فقراء کو ترجیح دیں، کہ اصل تو ان کو کھلانا ہی مقصود ہے، باقی اپنے رشتہ دار احباب عزو کربا آ جائیں تو ان کو کھلانا جائز ہے، لیکن دعوت جائز نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔